والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ پاک کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 50 ٹائم درود پاک پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن اس بندے کو یہ سعادت ملے گی کہ میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ شعبان معظم کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف لے کر جا رہے ہیں، 2 قبروں پر سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا قبر کے اندر کے حالات کو، دیکھا کہ دونوں قبر والے عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی منگوائی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک شاخ گاڑ دی۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کام کی حکمت دریافت کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں عذاب قبر میں مبتلا تھے، میں نے ان کی قبروں پر اس طرح شاخ کو گاڑ دیا ہے، جب تک یہ تر رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور اس کے ذکر کی برکت سے اللہ قبر والوں کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ان دونوں لوگوں کو کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا بڑا مشکل ہو، جس سے بچنا بڑا دشوار ہو، بلکہ ان دونوں میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ یعنی ان 2 بندوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، وہ چغلی کرنے کا عذاب ہو رہا تھا۔ ان 2 بندوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچایا کرتا تھا اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے جسم کو، حالانکہ بچانا مشکل نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ان 2 معاملات کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کی قبر پر میں نے تر شاخوں کو اس لیے گاڑا ہے کہ جب تک یہ تر رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور اللہ اس ذکر کی برکت سے ان کے عذاب کے اندر کمی فرما دے گا۔ اب اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھ کر کچھ اس حدیث پاک سے باتیں سیکھنی ہیں، اور انہی باتوں کے متعلق آج کا بیان ہے۔ اس حدیث پاک سے تقریباً 3 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1، پہلا سبق، پہلی بات جو اس حدیث پاک سے سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ چغلی کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانا، یہ دونوں ناجائز و گناہ کام ہیں۔ جیسے بچہ لڑکا بوڑھا کھڑا ہو کے اگر پیشاب کرتا ہے تو قطروں سے چھینٹوں سے بچ پانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ گویا کہ بندہ یہاں پر یہ لفظ استعمال کرے کہ ناممکن ہے تو یہ بھی درست ہوگا۔ اس لیے جب استنجا خانے جائیں، استنجا کریں تو احتیاط کے ساتھ کہ پیشاب کے چھینٹے نہ کپڑوں پر لگے نہ جسم پر لگے۔ دوسری چیز پتہ لگی چغلی۔ چغلی کی تعریف کیا ہے؟ What is the definition of چغلی؟ چغلی کہتے ہیں لڑائی کروانے کی نیت سے ایک شخص کی بات دوسرے کو جا کر بتانا۔ لڑائی کروانے کے لیے ایک بندے کی بات دوسرے بندے کو جا کر بتانا۔ اب دیکھا جائے یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس سے بندہ کہے کہ بچنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کہ جس سے بندہ کہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ چغلی
میں نے تعریف آپ کے سامنے کی کہ لڑائی کروانے کی نیت سے ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچانا. اب ہم دیکھیں, اپنی بیٹھکوں پر غور کریں, مارکیٹوں پر غور کریں, بازار میں دکانداری پر غور کریں. جہاں 2 سے 3 بندے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ضرور کسی نہ کسی تیسرے بندے کی غیبت یا چغلی کر رہے ہوتے ہیں. گھروں میں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے, گھر میں بیٹھ کر دوسرے گھر والوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں, چغلیاں ہو رہی ہیں. دکان کو لے لیں, دکان پر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے, دکان میں جمع ہو کر دوسرے دکان والے کے بارے میں غیبتیں ہو رہی ہیں, چغلیاں ہو رہی ہیں. بیٹھکوں کو لے لیں, بیٹھک میں جمع ہو کر 2 دوست جمع ہو کر تیسرے دوست کے بارے میں غیبتیں کر رہا ہے, چغلیاں کر رہا ہے. آفیسز کو لے لیں, آفس میں کام کرنے والے جو ہی تھوڑا سا فری وقت ملا یا جب بھی موقع ملا بات کرنے کا, آفس میں آفس کے کام کی بات کو چھوڑ کر تیسرے پرسن کی, تیسرے بندے کی غیبت و چغلیوں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ حدیث پاک میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. قبر میں اس بندے کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ بندہ چغلیوں سے نہیں بچتا تھا. دوسری, آپ نے گلی محلوں چوراہوں میں دیکھا ہوگا, بعض جگہ تحریریں بھی لکھی ہوتی ہیں, لیکن کچھ غیر مہذب لوگ اور بے شرم قسم کے لوگ پھر بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور گلی میں, چوراہوں میں, گھروں کی دیواروں کے پاس یہ پیشاب کرنے والی حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور اس وقت بھی ظاہر ہے چھینٹوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے. اور حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں بندوں کو کسی خاص بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا. کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جس سے یہ بچ نہیں سکتے تھے, کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس سے بچنا دشوار تھا, بلکہ ان میں سے ایک چغلیاں کرتا تھا, اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور ان میں سے دوسرا اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا, اس وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہم چغلیوں سے بھی باز آئیں گے اور پیشاب کرتے وقت احتیاط سے کام لیں گے تاکہ جسم بھی پاک رہے اور کپڑے بھی پاک رہے. پھر جب پاک جسم اور پاک کپڑے لے کے آ کے مسجد میں عبادت کریں گے تو اللہ عبادت کی لذت عطا فرمائے گا. دوسری بات اس حدیث پاک سے جو سیکھنے کو ملی, اب غور کریں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے اوپر تشریف لے کر جا رہے ہیں. زمین کے اوپر رہتے ہوئے آپ نے زمین کے اندر کے معاملات کو دیکھ لیا. اور صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر مٹی ہے, مٹی کے اندر بندہ ہے, نہیں, اگر کبھی قبر کھل جائے ہمیں وہ جو قبر دکھائی دیتی ہے اندر سے وہ بھی زمین کا حصہ ہے. یہ جو زمین ہے جس پر ہم بیٹھ کر سانس لے رہے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ عالم دنیا ہے. اور بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے وہ عالم برزخ ہے, اور عالم برزخ عالم دنیا سے ایک الگ دنیا ہے, ایک الگ کیفیت ہے. ہم قبر کے اندر اپنی میتوں کو تو دفن کر آتے ہیں, بظاہر وہ قبروں کا ڈھیر ایک سا نظر آتا ہے, بظاہر وہ مٹی کی قبریں نظر آتی ہیں, لیکن ہر ایک کی قبر کے اندر کا معاملہ الگ ہوتا ہے, قبر کے اندر کی دنیا الگ ہوتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا کمال دیکھیے, آپ کو اللہ نے کیسی قوت عطا فرمائی, آپ کی نظر میں کیسی بلندیاں عطا فرمائی کہ زمین کے اوپر ہے, عالم دنیا میں موجود ہے, زمین کے اوپر رہتے ہوئے آپ عالم برزخ کو بھی ملاحظہ فرما دیا. یعنی ایک ہے صرف قبر کو اندر سے دیکھنا, وہ میری اور آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. قبر کے اندر کی جو ایک الگ دنیا ہے جہاں پر جزا و سزا کا معاملہ ہے, جہاں پر قیامت تک رک کر قیامت کا انتظار کرنا ہے. اور کئی لوگوں کو تو قبر کے اندر ہی عذابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں, جہاں پر اپنے کیے کو بھگتنا ہے. اچھے عمل کیے ہوں گے تو وہی قبر جو اوپر سے مٹی کا ڈھیر نظر آتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. اور اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے تو وہی قبر جو اوپر سے مٹی کا ڈھیر نظر آتی ہے, اسی قبر کے اندر آپ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے قبر کے اندر جانے والا بندہ چاہے نیک ہو چاہے بد ہو,
وہ قبر دونوں کو دباتی ہے، دونوں کو پریس کرتی ہے۔ نیک بندہ ہو قبر اس کو بھی دباتی ہے، لیکن اس کو ایسے دباتی ہے جیسے محبت سے ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اور اگر بندہ گناہگار ہو، بدکار ہو، قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح داخل ہو جاتی ہیں۔ تو قبر اوپر سے بظاہر ایک نظر آتی ہے، قبر کے اندر کے معاملات ایک جیسے نہیں۔ اور مصطفیٰ کی نگاہ کا یہ کمال ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے اوپر رہ کر صرف قبر کے اندر نہیں، مٹی کے نیچے نہیں، بلکہ ایک عالم میں رہ کر دوسرے عالم پر نگاہ ڈال دی، ایک عالم میں رہتے ہوئے دوسرے عالم کو ملاحظہ فرما لیا، عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو دیکھ لیا۔ اب یہاں پر میں عقیدے کی بات کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، آپ درود پڑھتے ہو، آپ ان کو پکارتے ہو، آپ ان سے مدد طلب کرتے ہو، آپ ان سے استغاثہ کرتے ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سن سکتے ہیں، وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ گنبد خضرا میں رہتے ہوئے ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ گنبد خضرا میں رہتے ہوئے ہمیں کیسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں؟ میں کہتی بخاری کی حدیث پاک ہے، آپ کے سامنے پیش کی، حضور جا رہے ہیں، راستے میں قبریں آئی، حضور نے عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ میں قبر کے اندر دیکھا اور فرمایا قبر کے اندر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بتایا کہ عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی بتایا کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی عالم برزخ کو بھی دیکھا، عالم برزخ کے معاملات کو بھی دیکھا، اور عالم برزخ کے وہ جو معاملات ہیں ان کی وجہ بھی پتہ لگ گئی۔ میں کہ جو نبی زمین کے اوپر رہ کر زمین کے اندر کے معاملات کی خبر دے سکتے ہیں، وہ نبی زمین کے اندر جا کر زمین کے اوپر اپنے غلاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو نبی زمین کے اوپر رہ کر دیکھ رہا ہے کہ میرا غلام زمین کے اندر عذاب میں مبتلا ہے، تو وہ سب نبی اگر گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہے تو نبی زمین پر رہ کر زمین کے اندر دیکھ سکتے ہیں، عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم برزخ میں رہ کر عالم دنیا کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عالم برزخ ایک الگ عالم ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں، میں اور آپ ہم وہی دیکھ سکتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ 6 جہتیں ہیں انسان کے لیے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ ہم صرف ان 6 جہتوں میں سے اس جہت کو دیکھیں گے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب میری قبر کے پیچھے کیا ہے؟ جب تک میں مڑ کر نہیں دیکھوں گا مجھے نظر نہیں آئے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، میں اوپر دیکھتا ہوں آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، سیدھی طرف دیکھوں آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نظر آئے گا۔ سامنے میری آنکھوں کے، ہماری آنکھوں کے، آپ کی آنکھوں کے جو بھی چیز سامنے ہوگی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے، حضور اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے والی چیز کو دیکھتے ہیں۔ یعنی حضور کو اوپر نیچے دیکھنے کے لیے ہماری طرح اوپر نیچے نگاہیں کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایک چیز کو دیکھتے ہیں حضور 6 کی 6 سمتوں میں اسی طرح ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ حضور کی نگاہ کا کمال ہے۔ اور حضور کی نگاہ کا کمال حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضور جا رہے تھے، قبر پر نظر پڑی، فرمایا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چغلیاں کرتا تھا، فساد کی وجہ سے لوگوں میں لڑائی ڈلوانے کے لیے، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے، لوگوں میں جھگڑا کروانے کے لیے ایک شخص کی بات دوسرے کو جا کر بتاتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، توبہ کیے بغیر مر گیا۔ اللہ نے چغلی کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور دوسرا بندہ فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو عذاب قبر میں مبتلا کر رکھا۔ تو یہ حضور کی نگاہ کا فیض۔ تیسرا سبق، 2 سبق ہو گئے حدیث پاک کے تحت۔
تیسرا سبق جو اس حدیث پاک سے سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوت شدگان پر شفقت اور رحمت، یعنی حضور فوت شدہ لوگوں پر کتنی شفقت فرماتے ہیں، آپ ان پر کتنی رحمت فرماتے کہ قبر کے اندر وہ عذاب میں مبتلا ہے، لجپال نبی کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرا غلام ہو اور قبر کے اندر جا کر عذاب برداشت کرے، میرا غلام ہو اور عذاب قبر میں مبتلا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ شکف تھا، آپ کی یہ پیاری ادا تھی، آپ صحابہ صحابیات کے جنازے خود پڑھایا کرتے۔ لوگوں نے عرض کی حضور اس قدر جنازے کے اندر شرکت کا شگف ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ فرمایا کرتے میں اس وجہ سے اپنے غلاموں کے جنازے پڑھاتا ہوں کہ میرا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر رحمت کرے۔ تو جنازہ پڑھنے جاتے ہیں ہم، آج کے بعد یہ نیت بھی شامل کریں کہ جنازہ پڑھنے جانا، جنازہ پڑھانا یہ بھی میرے پیارے آقا کی سنت ہے۔ جنازہ پڑھنے جائیں، سنت پر عمل کی نیت سے جائیں، جنازہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن و حدیث میں فوت شدگان کے ساتھ رحم کرنے کے دو طریقے بیان کیے گئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا پیارا وصف جو ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت شدگان پر شفقت اور رحمت فرماتے۔ اب ہم لوگ اپنے فوت شدگان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ جو ہمارے ماں باپ، آبا، خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے جو فوت ہو گئے ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں اس کے لیے دو طریقے بیان ہوئے۔ طریقہ نمبر 1 کہ اپنے فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردہ قبر کے اندر اس ڈوبتے شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے ڈوبتے اس کو ایک تنکا نظر آئے، جیسے کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور وہ ڈوبنے والا شخص اس تنکے کو اس امید کے ساتھ پکڑے کہ شاید میں اس تنکے کو پکڑنے سے بچ جاؤں۔ فرمایا قبر کے اندر مردہ بھی اس ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ میرے گھر والوں میں سے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے دوست، میرے دیگر رشتہ دار میرے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور جب کوئی رشتہ داروں میں سے اپنے میت کے لیے، اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ تحفہ عطا فرماتا ہے پہاڑ کی صورت میں، اور اس تحفے کی برکت سے ان کے قبر کے معاملات میں اللہ آسانی فرما دیا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت، بخاری شریف کے حدیث پاک فرمایا میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی، لیکن جب قبر سے اٹھے گی، قیامت کا جب دن ہوگا، ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ کہنے والی بات تو تھی ویسے۔ فرمایا میری امت گناہوں سمیت جائے گی قبر میں، اور جب قبر سے اٹھے گی گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور قبر کے اندر جائے گی گناہوں سمیت، قبر سے جب اٹھے گی گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اب قبر میں نماز تو بندہ پڑھ نہیں سکتا، قبر میں تلاوت تو بندہ کر نہیں سکتا، قبر میں روزہ تو رکھ نہیں سکتا، قبر میں زکاتیں تو دے نہیں سکتا، قبر میں حج تو کرنے جا نہیں سکتا، قبر میں چلا گیا اس کے اعمال کا سلسلہ رک گیا، سٹاپ لگ گیا۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے اللہ کو راضی کر سکتا تھا، وہ اعمال جن کی وجہ سے مصطفیٰ کو راضی کر سکتا تھا، یا رسول اللہ قبر میں جائے گا گناہوں کے ساتھ، جب اٹھے گا آپ فرما رہے ہیں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ قبر میں وہ گناہوں کے ساتھ ہی جائے گا، لیکن اس کے قبر میں جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے قبر والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دعائیں مغفرت ایک طریقہ، اپنے فوت شدگان کے ساتھ رحم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے
دعائے مغفرت کیجئے. اور یہ دعائے مغفرت کرنا یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. رب کا قرآن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 7 الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم یؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے، وہ مخلوق جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اللہ کے عرش کو پکڑا ہوا ہے. ومن حولہ، اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہے وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یعنی اگر آج ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، وہ لوگ جو حالت ایمان میں دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا کرنا فرشتوں کا طریقہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کی نوری مخلوق ہیں، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، جو گناہوں سے پاک ہیں، ان کی یہ مبارک ادا ہے کہ اللہ کا عرش کو انہوں نے تھام رکھا ہے. ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ادا کو لے لیجئے. نماز میں سے ہم میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے التحیات میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، اور قیامت کے دن تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما. یعنی جو بندہ اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے یا زندہ لوگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی سنت کو بھی ادا کرتا ہے. تو مغفرت کی دعا کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں، فرشتوں کی ادا ہے، انبیاء کی ادا ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا ذکر کی. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو بیت اللہ میں ایمان والے اور ایمان والیاں آئیں تو ان کو بھی مغفرت کی سند عطا فرما. یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ فرشتوں کا بھی طریقہ ہے، یہ اللہ کے انبیاء کا بھی طریقہ. تو آج کے بعد جب بھی دعا کریں اس چیز کو بھی مستحضر کریں ذہن میں کہ میں دعا کر رہا ہوں، میں فرشتوں کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، میں انبیاء کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس دعا سے حصہ عطا فرمائے گا. اور کیسا حصہ عطا فرمائے گا؟ دوسری بات، وقت کے دامن میں جگہ تقریباً ختم ہو گئی، بس مختصر کر کے ختم کرتا ہوں. پہلا طریقہ دعائے مغفرت کیجئے، قرآن و حدیث سے ثابت کہ اپنی فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کریں. دوسرا طریقہ احسان ثواب کرنا. اس پر ایک حدیث عرض کر کے بیان کو کلوز کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مسلمان مرد و عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تمام مرد و عورت کی مغفرت فرما. اس کی اس کو برکت کیا ملتی ہے؟ بندہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے یا اللہ تمام مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما. اللہ ہر مرد و عورت کے بدلے دعا کرنے والے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کو تعریف فرماتا. اب غور کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اربوں خربوں مسلمان دنیا سے چلے گئے. بندہ کہتا ہے یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مرد و مسلمان دنیا میں آئے اور چلے گئے ایمان کی حالت میں، ان کی مغفرت فرما. کتنے سیکنڈ لگے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ لگے. 5 سیکنڈ میں اربوں خربوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں. تو نیت کریں آگے رمضان مبارک جلوہ فرما ہونے والا ہے. اللہ پاک مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اس رمضان میں بھی خوب عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں اور میں جانتا ہوں اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور کچھ صدقہ کرتی. اب اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں، کوئی خیرات کروں، کیا قبر میں ان
ان کو فائدہ پہنچے گا؟ بخاری کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا ہاں ان کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ نے اس وقت بڑا مشہور واقعہ ہے، کنواں کھدوایا، کنواں کھدوانے کے بعد کہا یہ میری ماں کے نام سے وقف ہے۔ اور اردو کی کتابیں مجھے یاد پڑتا ہے شاید 8ویں کلاس میں ام سعد کا کنواں، یہ ایک پوری کہانی ہوا کرتی تھی، پوری یہ کہانی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کے نام کا کنواں کھدوا کر وقف کر دیا، فرمایا جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اللہ قبر میں والدہ کو سکون عطا فرماتا رہے گا۔ تو اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، نمازیں پڑھ کر نماز کے بعد دعا کر لیجئے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، دعائیں کرنے کے لیے کوئی دیگے پکانے کے کھانے کی لمبی چوڑی محفلیں کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ظہر ابھی جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں نے جمعہ پڑھا، اس جمعہ پڑھنے سے جو تم نے ثواب عطا فرمایا میں اپنی والدہ کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے گھر میں سے جو فوت ہو گئے ان کو پیش کرتا ہوں، اور یقین رکھیں اللہ اس ثواب کو والدہ تک پہنچائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔